آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کے پیش کردہ ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ چیف منسٹر تلنگانہ کو خرابی صحت کی بنا پر ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج ان کی طبیعت معمولی طور پر بگڑ گئی، جس کی وجہ سے انہیں حیدرآباد کے سوماجی گوڑا میں واقع یشودا ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کو ڈاکٹرز نے ایک ہفتہ مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ چیف منسٹر راؤ بائیں بازو میں درد اور کمزوری کی شکایت کے بعد سوماجی گوڑے میں واقع یشودا ہاسپٹل سے رجوع ہوئے تھے۔ جمعے کی صبح تقریباً 8 بجے KCR نے کمزوری اور ہاتھ میں شدید درد کی شکایت کی تھی۔ وزیر اعلیٰ کے مختلف طبی معائنے کیے گئے، جن میں انجیوگرام، ECG، 2D ایکو، MRI اور CT اسکین شامل ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ چیف منسٹر بائیں بازو میں درد کی شکایت کر رہے تھے، اس لیے انجیوگرام کیا گیا۔ ان کی شریانوں میں کوئی بلاک نہیں ہے اور قلب کی حالت بھی ٹھیک ہے۔ ان کے معالج ڈاکٹر راؤ نے کہا کہ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے MRI اور CT اسکین سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سروائیکل اسپونڈلوسس کی وجہ سے بائیں بازو میں درد ہو رہا تھا۔ یہ معمولی بات ہے کیونکہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کئی اخبارات پڑھتے ہیں اور ہمیشہ اپنا iPad چیک کرتے رہتے ہیں، اسی لیے شبہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں درد اسی وجہ سے ہوا ہوگا۔ علاوہ ازیں وہ دوروں پر ہیں اور جلسے عام سے بھی مخاطب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے BJP کے 3 ارکان کی اسمبلی سے معطلی پر روک لگانے سے انکار کر دیا ہے اور اس کیس میں اسپیکر اسمبلی کے فیصلے پر کسی بھی قسم کی مداخلت سے بھی انکار کر دیا۔ گزشتہ روز ہائی کورٹ نے BJP کے 3 ارکان اسمبلی کی درخواست پر سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ آج اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے ان تینوں کی معطلی پر حکم التوا جاری کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسپیکر اسمبلی کو خصوصی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد BJP کے 3 ارکان اسمبلی جاریہ بجٹ سیشن کے اختتام تک ایوان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ واضح ہے کہ بجٹ سیشن کے آغاز کے موقع پر BJP کے 3 ارکان اسمبلی ایٹالہ راجندر، رگھونندن راؤ اور راجا سنگھ نے ایوان کے وسط میں پہنچ کر احتجاج کیا تھا، جس پر ان تینوں کو پورے سیشن کے لیے معطل کر دیا گیا تھا۔ راجستھان کے ایک وزیر نے عصمت ریزی کے واقعات پر سنسنی خیز بیان دیتے ہوئے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ انہوں نے یہ بیان کسی میڈیا کانفرنس میں نہیں بلکہ ریاستی اسمبلی میں دیا ہے، جس پر مختلف گوشوں سے وزیر موصوف پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہماری ریاست مردوں کی ریاست ہے، اسی لیے ہماری ریاست عصمت ریزی کے معاملات میں ملک میں سر فہرست ہے۔ یہ بیان راجستھان کے ایک وزیر نے اسمبلی میں دیا ہے۔ ریاستی وزیر شانتی دھاریوال نے اسمبلی کو بتایا کہ راجستھان میں عصمت ریزی کے معاملات ملک میں سب سے زیادہ پیش آتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مردوں کی ریاست ہے، اس لیے عصمت ریزی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ وزیر کے ریمارکس پر اپوزیشن کی جانب سے تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ذاتی زمین رکھنے والے غریب افراد کو ڈبل بیڈ روم کا مکان تعمیر کرنے کے لیے فی کس 3 لاکھ روپے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس اسکیم کے لیے بجٹ میں 12,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ اس اسکیم کا جاریہ ماہ سے عمل کرنے کا حکومت منصوبہ رکھتی ہے۔ اس خصوص میں وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے کہا کہ ذاتی زمین رکھنے والے غریب افراد کو ڈبل بیڈ روم کے مکان کی تعمیر کے لیے اس مہینے سے ہی 3 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ حیدرآباد کے اوپر اسمبلی حلقے میں سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کے کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ آنے والے تعلیمی سال سے سرکاری تعلیم دی جائے گی اور آئندہ ماہ سے نئے افراد کو منظور کردہ پنشن کی رقم بھی ادا کی جائے گی۔